ہاتی قابل صد احترام دوستو بزرگوں، ماہ ذوالحج جو کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور بہت ساری عبادات کو اللہ نے اس مہینے کے اندر جمع فرمایا۔ حج سا عظیم رکن، عظیم عمل وہ اسی مہینے میں مسلمان بجا لاتے ہیں، اور قربانی والا وہ عظیم عمل بھی اسی مہینے میں امت قیامت تک بجا لاتی رہے گی۔ اور گویا کہ سال کا یہ آخری مہینہ یہ بھی قربانیوں والا مہینہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم یادگار کے طور پر یہ امت قیامت تک یہ قربانی بجا لاتی رہے گی اس مہینے میں۔ اور گویا کہ یہ ایک مشق اور پریکٹس ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنا اور اپنی چاہتوں، اپنی خواہشوں کو، اپنی آرزوؤں کو اللہ کے لیے قربان کر دینا، اس کے اندر یہ پیغام پوشیدہ ہوتا ہے، معنی ہی قربانی کا یہ بنتا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان جیسے کیسے سالانہ یہ قربانی والا عمل تو بجا لاتے ہیں، لیکن اصل جو قربانی کی روح ہے اور اصل جو قربانی کی حقیقت ہے اس کو آج تک ہم پا نہیں سکے۔ کوشش جاری ہے، مشق جاری ہے، ہر سال یاد دہانی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کرے قربانی کی حقیقت تک ہم پہنچ سکیں اور اس کی روح کو ہم حاصل کر سکیں۔ بہرحال ابھی یہ عظیم عمل گزرا ہے، اس لیے یہ بات عرض کر دی۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں۔ نماز و روزہ، قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ آج مسلمان اس طرح اس کا اخلاص نہ رہا، تو یہ آخری مہینہ بھی قربانیوں والا ہے، اور اس کے بعد سے جو پہلا مہینہ شروع ہوگا تو وہ بھی قربانیوں والا ہے، اور دین اسلام پھیلا ہی قربانیوں سے ہے۔ اور گلشن اسلام کی آبیاری مسلمانوں نے اپنے خون سے کی ہے۔ اس سلسلے کی ایک عظیم ہستی کہ جنہیں اللہ نے بہت سارے کمالات سے اور صفات سے نوازا، وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس مہینے کی 18 تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آج ہم سب کو، بالخصوص ہماری نئی نسل، ہمارے ان حقیقی محسنوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ ملت اسلامیہ کے یہ عظیم جانثار پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام، وہ عظیم ہستیاں کہ جنہوں نے قربانیاں دے کر اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، آج ہماری نئی نسل اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ غیر مسلموں کے حالات سے ہماری نسل آگاہ ہے، ان سے مرعوب ہو رہے ہیں آج کے نوجوان۔ لیکن اللہ نے ہمیں یہ جو ہستیاں عطا کی ہیں، اسلام کے دامن میں بڑی بڑی قداور ہستیاں ہیں،
ان کے بارے میں آج ہماری نئی نسل کو پتہ نہیں، یہ ہمارے حقیقی محسن ہیں۔ وہ لوگ اگر قربانی نہ دیتے تو نہ جانے آج ہم کس گرجے اور کس مندر میں ہوتے۔ ان کی قربانیوں کی برکت ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہیں۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس تاریخی مناسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے، ان کے فضائل کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، اور اس وقت کے اندر جو ممکن ہو اتنی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ان کی شہادت کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو کامل الحیا کہا جاتا ہے، شرم و حیا کے پیکر تھے وہ، اور ہر صحابی میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کی کوئی نہ کوئی جھلک اور کوئی نہ کوئی عکس ضرور موجود ہو۔ ہر صحابی کے اندر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نمونہ موجود ہوتا۔ بالخصوص یہ خلفائے راشدین، جن کے بارے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو۔ بالخصوص یہ ہستیاں صدیق عکس حسن کمال مصطفیٰ است، صدیق عکس حسن کمال مصطفیٰ است، فاروق ذل جاہ و جلال مصطفیٰ است، عثمان ضیاء شمع جمال مصطفیٰ است، حیدر بہار باغ خصال مصطفیٰ است۔ ہر صحابی کے اندر ایک جھلک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ایک عکس موجود ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شرم و حیا، سخاوت، وفا، یہ چیزیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، اس لیے ان کو کامل الحیا کہا جاتا ہے۔